بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ ایک لحاظ کے لیے تو جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا، اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ فارزان نے موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا۔ لبوں پر داہنی گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ جنت کی خالوں سے اور ان کے بیٹوں سے ملا۔ عمائی کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کے کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی مگر خوش نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی، آنکھیں سرخ متورم، جیسے وہ سارا راستہ روتی رہی ہو۔ وہ جتنی اپ سیٹ تھی فارزان اتنا ہی خوش اور مطمئن۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے متوحش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی ہی جائے۔ پھر اس نے خالہ کو دیکھا جو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ عمائی قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہیں انتظار کر لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر قدرے فاصلے پر شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی تیز آواز سے پرے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، پھر ہمت مجتمع کر کے ہال میں داخل ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ، ہنگامہ سب جیسے ختم ہوا تھا، یا شاید اس کی سماعت نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا تھا جیسے ہر طرف محیط سناٹا چھا گیا ہو۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، کئی لوگوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی اذیت کی دودہاری تلوار پر قدم جماتے وہ شادی ہال کے سب سے الگ تھلگ حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ مڑ کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اب نظر بھر کے اسے دیکھ رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے، اسے پرکھ رہے تھے۔ بدنصیبی کا اگر کوئی روپ ہے تو وہ جنت کمال کو دان کر دیا گیا ہے، بدبختی اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت کمال کو انعام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھنا نہ چاہتی تھی مگر پھر بھی سب اسے نظر آ رہے تھے۔ بہنوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، خصوصاً حفصہ آپی کو۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھ رہی تھیں اور وہ تھی کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ اس کی بھانجیاں اور بھانجے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ مبشر تو اس کے پاس سے گزر گیا تھا، یقیناً بہنوں نے ہی اسے منع کر رکھا تھا تبھی اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ چھوٹے چاچا اور پھپھو کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ہر چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناگواری ابھر آئی تھی۔ کچھ تو وہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جنت نے چونک کر سر اٹھایا۔ عمار شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اپنا تماشا بنوانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی عمار یہ بات کس وجہ سے کہہ کر گیا تھا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ فارس کچھ تاخیر سے آیا تھا، کرسی کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا تو ایک بار پھر وہ نظروں میں آ گئی تھی۔ تو یہ تھا جنت بنت کمال کا شوہر۔ سب نے آج دیکھا تھا، سب نے آج جانا تھا۔ اپنے حیران ہوئے تھے، ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ بھلا کوئی جنت جیسی لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کیسے ہوا تھا؟ اس کے لیے تو زمان جیسے مرد ہی جچتے تھے۔ ناقص، نامکمل ایسی ہی تصویر تھی اس کی۔
کچھ رنگ مفقود کیے ہوئے، وہ دل سے جو گری سو گری، نظروں میں بھی نہ رہی تھی۔ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اس کا عکس اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ کچھ اگر باقی بھی ہے تو آج ختم ہو جائے گا۔ اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ دلہن دولہا کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ان کے آس پاس اپنی بہنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر دل کو کچھ ہوا۔ اتنی محبت و اہتمام سے وہ سدرا کے آگے پیچھے تھی، اس کے عروسی جوڑے کا دامن سیٹ کر رہی تھی، اور خود وہ اپنی شادی پر کتنی تنہا، کتنی نامکمل تھی ان کے بغیر۔ میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم یہاں ہو جنت۔ جانے کہاں سے خالہ آئیں اور زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ عمار کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری در آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کچھ خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ اسٹیج پر چڑھی تھی۔ بہنیں ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئیں، کزنز دور ہو گئیں۔ جو موجود تھے اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ فارس واجدان سینے پر بازو باندھے جنت کے تاثرات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر دلہن کے ہمراہ بیٹھی پرکشش نقوش کی حامل اس لڑکی پر ساجدہ بیگم کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ باوجود کوشش کے ہٹا نہ سکی۔ انہوں نے اینک لگا کر اس کا ہر طرح سے جائزہ لیا، پھر دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا۔ مجھے اپنے فرحان کے لیے وہ سفید کپڑوں والی لڑکی بڑی پسند آئی ہے، وہ جو دلہن کے پاس بیٹھی ہے وہی۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کی بیٹی شائستہ کی توجہ اسٹیج پر بیٹھی لڑکی کی طرف مبذول کروانا چاہی تھی، مگر وہ میز کے برابر میں بیٹھے فارس واجدان کو بھی متوجہ کر بیٹھی تھی، جس نے موبائل اسکرین سے نگاہ اٹھا کر اسی لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو جنت ہے، یہ شادی شدہ ہے بوا، شائستہ نے کہا۔ ہیں؟ ساجدہ بیگم کو ایک دھچکا سا لگا۔ شادی شدہ؟ میں سمجھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ سنا ہے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے اس کی۔ ساجدہ بیگم تو دھک سے رہ گئیں۔ اتنی مشکلوں سے انہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی جو نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ اب طلاق یافتہ بھی ثابت ہو رہی تھی۔ علیحدگی کیوں ہو گئی؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے کریدا۔ شوہر نے دوسری شادی جو کر لی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے فارس سیدھا ہو بیٹھا، نگاہیں جنت پر جا ٹھہری۔ وہ دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی تھی۔ جواباً دلہن نے نہ جانے اس سے کیا کہا تھا کہ اس کی نگاہ بے اختیار فارس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شادی ہال کے جس حصے میں، جس الگ تھلگ کونے میں وہ بیٹھا تھا، یہاں سے ہر طرف نگاہ دوڑانا قدرے آسان تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی۔ ساجدہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ عورت ماں نہ بن سکے تو کہاں کی خوبصورتی! فارس اپنی جگہ سن بیٹھا رہ گیا۔ برہان اس کے بڑے تایا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس سے شادی ہوئی تھی، اس کی بچپن کی منگنی تھی، شادی محبت کی۔ ان خواتین میں جو کم عمر تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ جب انکشاف ہوا جنت بانجھ ہے تو ماں کے مجبور کرنے پر چچا کی بیٹی سے دوسری شادی کر لی۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف، گھبراہٹ، پریشانی کا تاثر لیے وہ اب اسٹیج سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تو پھر اسے طلاق کیوں ہوئی؟ ساجدہ بیگم حماتاً گوش تھی۔ ارے خالہ، اس نے برہان کی دوسری بیوی کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور شرابہ اور فارس کی ساکت نگاہیں جنت کمال کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خدا کی پناہ، شکل سے تو ایسی بالکل نہیں لگتی۔ ساجدہ بیگم ڈر سی گئیں۔ خالہ، اعمال شکلوں پر تھوڑی نظر آتے ہیں۔ ہما نے لقمہ دیا تھا۔ بچپن سے ہی یہ آفت قسم کی لڑکی ہے بوا، خدا معاف کرے، نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت بدمزاج اور مغرور سی۔ اسی کی وجہ سے تو اس کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، جانے کس نے کہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں،
پتہ نہیں کہاں کہاں افیئرز چلا رکھے تھے اس نے۔ مجھے اس کی نند نے بتایا تھا۔ سارا دن فون کالز آتی رہتی تھیں۔ کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ خالہ اسے دیکھیں۔ وہ ہما نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ وہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ جس طرف ہما اشارہ کر رہی تھی وہ برہان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنستے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔